کہ شیخ ابن سکینہ کا ایک مرید تھا، اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہر جمعے کو جو صوفیاء کرام نماز کے لیے آتے تھے ان کی جا نماز وغیرہ مسجد میں بچھاتا تھا، پھر نماز کے بعد فارغ ہو جاتے تو مصلی واپس اٹھا کر خانقاہ میں رکھ دیتا۔ تو اس کو وسوسے آتے تھے معراج کے حوالے سے، کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا سفر بھی ہوا، رات بھی نہیں بیتی، تو اس کو وسوسے آتے رہتے تھے۔ وہ جا نماز لے کے جمعے کا دن تھا، وہ نکلا اپنے گھر سے، کہا بھی ٹائم ہے، راستے میں دریا دجلہ آیا، تو اس نے وہاں کہا تھوڑی دیر میں نہا لیتا ہوں۔ اس نے جا نماز وغیرہ رکھی، کچھ کپڑے وپڑے اتارے اور دریا میں لگایا غوطہ۔ جیسے ہی غوطہ لگایا تھوڑی دیر بعد ڈبکی لے کے باہر نکلا تو سارا منظر ہی چینج، کپڑے بھی نہیں، مسلح بھی نہیں، بالکل نیا کنارہ، بڑی مشکل سے جسم ڈھانپتا ڈھونپتا باہر نکلا۔ معلوم کیا میں کدھر ہوں، تو کہا یہ تو مصر ہے۔ ڈبکی لگائی بغداد میں اور نکلا مصر میں۔ اب اس کو اندازہ، اچھا اس زمانے میں تو کوئی ٹیلی فون نہیں تھا کہ گھر والوں کو بتاتا میں ادھر آ گیا ہوں، یا کوئی فیکس کر دیتا، کہا اب تو لگتا ہے زندگی ادھر ہی گزرے گی۔ وہ گیا کسی سونار کے پاس، سونار سے کام وام سیکھا، نوکری کرنا شروع کی، اور وہاں اس سونار نے جب اس کا کام اچھا دیکھا، کچھ عرصے بعد اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دی۔ 7 سال یہ بندہ ادھر ہی رہا، 7 سال کے اندر اس کے 3 بچے بھی پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد پھر کسی وقت وہاں نہانے آیا، اب اس نے جو ڈبکی لگائی تو نکلا دریائے دجلہ میں۔ وہ جا نمازیں بھی پڑھی ہیں، وہ کپڑے بھی پڑے ہیں، حیران، کپڑے پہنے، جا نمازیں اٹھائیں، وہاں پہنچا تو وہی جمعے کا دن ہے، جا نمازیں بچھائیں، لوگوں نے جمعہ پڑھا۔ اس کے بعد پیر صاحب کے پاس آیا اور پیر صاحب کو کہا کہ پیر صاحب ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، آج ہی کے دن میں 7 سال گزار کر آ گیا ہوں۔ پیر صاحب نے کہا کوئی وسوسہ تو نہیں آتا تھا تمہیں؟ کہا ایک وسوسہ آتا تھا۔ کیا آتا تھا؟ کہا میں سوچتا رہتا تھا کہ یہ معراج کا جو سفر ہے، یہ اتنا بڑا سفر ہوا اور وقت کیسے نہیں گزرا۔ پیر صاحب کہتے ہیں اللہ نے تجھے وہ سب کچھ دکھا دیا ہے، جا کے اپنے بچوں کو لے کر آ مصر سے۔